7 اکتوبر کی صبح جب حماس کے پیراگلائڈرز اسرائیلی سرحد عبور کر رہے تھے، دنیا اسے موساد کی سب سے بڑی ناکامی قرار دے رہی تھی۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو معلوم ہو کہ حملے کا پورا بلو پرنٹ 1 سال پہلے سے اسرائیلی میزوں پر موجود تھا۔ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دنیا کے معتبر ترین اخبارات، مستند ترین رپورٹرز کی سرچ رپورٹس، عالمی تھنک ٹینکس کے تحقیقی مقالے اور دیگر ایسی معلومات جو کم از کم پاکستانی میڈیا نے آج تک کبھی زیر بحث نہیں لائی۔ سب سے پہلی رپورٹ، پہلا حوالہ ہے دی نیو یارک ٹائم، 30 نومبر 2023۔ نیو یارک ٹائم کے مشہور رپورٹرز رونن برگمین اور ایڈم گولڈمین نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا اسرائیل نیوز ماس اٹیک پلان مور دین 1 year ago۔ اس رپورٹ میں اس بات کے ثبوت دیے گئے ہیں کہ اکتوبر 2022 میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے 40 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز حاصل کی جس کا خفیہ نام جیریچو وال تھا۔ اس دستاویز میں 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملے کی مکمل پلاننگ موجود تھی، جیسے کہ راکٹوں کا پہلا بیراج، ڈرونز کے ذریعے سیکیورٹی کیمروں کی تباہی، پیراگلائڈرز اور موٹر سائیکلوں کا استعمال، فینس وال کو بلڈوزروں سے گرانا، فوجی اڈوں پر قبضے کا باقاعدہ نقشہ اور پلاننگ، اور تقریباً ہر وہ چیز جو 7 اکتوبر 2023 کو وقوع پذیر ہوئی، سوائے تاریخ کے تعین کے ہر چیز اس رپورٹ میں موجود تھی۔ دوسری رپورٹ ہے اسرائیلی خواتین مانیٹرنگ افسران کی رپورٹ۔ یہ رپورٹ کسی خفیہ ایجنسی کی نہیں بلکہ اسرائیل کی ان خواتین سپاہیوں کی تھی جن کا کام سرحد پر لگے کیمروں اور سینسرز کی مدد سے 24 گھنٹے نگرانی کرنا تھا۔ اس یونٹ کو کامبیٹ انٹیلیجنس کولیپشن کارپس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ سرحد پر نوجوان سپاہی سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر ہر چھوٹی بڑی حرکت کو نوٹ کرتی تھیں۔ حملے سے کئی ماہ پہلے انہوں نے اپنے سینئر افسران کو یہ رپورٹ دی کہ حماس کے جنگجو سرحد کے قریب روزانہ بالکل قریب آ کر دیوار توڑنے، بلڈوزر چلانے اور ٹینکوں پر قبضہ کرنے کی مشقیں کر رہے تھے۔ حماس کے لوگ سرحد کے پاس آ کر رک جاتے، تصویریں لیتے اور سیکیورٹی کیمروں کے بلائنڈ سپاٹس کی نشاندہی کرتے۔ ان خواتین نے رپورٹ کیا کہ حماس کے وہ سینئر کمانڈرز جو پہلے کبھی سرحد پر نہیں دیکھے گئے، اب وہاں آ کر نقشوں کے ساتھ باقاعدہ معائنہ کر رہے ہیں۔ ان خواتین سپاہیوں نے اپنے سینئر مرد افسران کو یہ رپورٹ دی تو انہوں نے بری طرح انہیں جھڑک دیا۔ اسرائیلی میڈیا چینل 12 اور ہیراڈز کے مطابق افسران نے ان خواتین کو جھڑک دیا اور کہا، تمہارا کام صرف دیکھنا ہے، سوچنا نہیں۔ افسران نے ان خواتین سے کہا کہ حماس صرف دکھاوے کی مشقیں کر رہی ہے، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ سرحد پار کریں۔ ایک خاتون سپاہی نے بعد میں مختلف چینلز کو بتایا کہ جب اس نے بار بار خبردار کیا تو اسے سینئر افسران کی طرف سے کہا گیا اگر اس نے یہ فضول رپورٹنگ بند نہ کی تو اسے کورٹ مارشل یا تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی افسران کا خیال تھا کہ حماس حملے کی ہمت نہیں رکھتی، وہ صرف اقتصادی فائدے کے لیے خاموش رہے گی اور یہ مشقیں صرف شور و غل ہیں۔ تیسری رپورٹ ہے یونٹ 8200 یونٹ 8200 کی افسر کی رپورٹ۔ صرف ان خواتین سپاہیوں نے ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی یونٹ 8200 کی ایک تجربہ کار خاتون جس کا نام خفیہ طور پر وی بتایا گیا ہے، نے جولائی 2023 میں ایک مفصل رپورٹ تیار کی۔ اس نے بتایا کہ حماس نے ایک مشق مکمل کی ہے جس کا نام دی سٹرانگ کارنر ہے، جس میں بالکل ویسا ہی حملہ کیا گیا جیسا کہ 7 اکتوبر کو ہوا۔ اس کے سینئر افسر نے اس رپورٹ کو امیجنیشری سینیریو، تخیلاتی کہانی قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ چوتھی رپورٹ ہے مصر کی انٹیلیجنس کی رپورٹ۔ حملے سے محض 3 دن پہلے مصری انٹیلیجنس چیف جنرل عباس کامل نے مبینہ طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کر کے متنبہ کیا کہ غزہ میں کچھ بڑا اور غیر معمولی ہونے والا ہے۔
لیکن نیتن یاہو نے اسے خاص رد عمل نہ دیا کیونکہ وہ انتہائی مطمئن تھا کہ نہ تو کوئی ان کی ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی حماس اس طرح کے حملے کی طاقت رکھتی ہے۔ بی بی سی نیوز اکتوبر 11 2023 میں لکھا ہے، ایجپٹ وارنز اسرائیل ڈیز بیفور اباؤٹ حماس اٹیک، اور اس چیز کی تصدیق کی ہے امریکی کانگریس کے خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میک کال نے، اور وارننگ کی تصدیق کی ہے۔ 7 اکتوبر کی صبح حماس نے سب سے پہلے انہی مانیٹرنگ ٹاورز کو نشانہ بنایا جہاں یہ خواتین سپاہی ڈیوٹی پر تھیں اور اپنے افسران کو بار بار رپورٹ کر چکی تھیں کہ حماس سرحد کے قریب مشقیں کر رہی ہے۔ ان میں سے کئی کو ہلاک کر دیا گیا اور کئی کو اغوا کر کے غزہ لے جایا گیا۔ یہ نقطہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی قیادت کے تکبر نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ چاہے یہ اسرائیل کا تکبر تھا کہ حماس ایسا کچھ نہیں کر سکے گی، یا یہ ایک سوچی سمجھی جیو پولیٹیکل چال تھی، حقیقت یہ ہے کہ 7 اکتوبر نے اسرائیل کو غزہ میں وہ کچھ کرنے کا موقع دے دیا جو وہ دہائیوں سے نہیں کر سکا تھا۔ آخر میں ہم اپنے ناظرین سے پوچھیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک غفلت تھی یا کسی بڑی مقصد کے لیے دی جانے والی خاموش اجازت؟ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے گا، اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔